عہد نامہ قدیم کے طویل سفر کے ذریعے ہم نے بجائے ان کی تاریخ میں رہنے اور نہ ہی ان کے ذاتی سفر کے طور پر اسے ختم کرتے ہوئے یسوع مسیحا جو آخر کار بنی اسرائیل کی زندگیوں، تاریخوں اور بار بار آنے والے واقعات سے گزرے گا کی تصویر کھینچنے کی کوشش کی۔ اگرچہ مسیحا یسوع مسیح کی پیدائش کے آغاز سے ہی انکشاف ہوا ہے، پر جیسے ہی ہم ایک ایک کر کے پرانے عہد نامہ کے اختتام پر پہنچے تو ہم نے اس کی صورت کو کچھ اور واضح طور پر دیکھا۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، ایک کہانی، حصہ 74، مسیحا آنے والا ہے، پرانا عہد نامہ۔ پرانے عہد نامے میں آنے والا مسیحا یسوع مسیح کے بہت سارے نشانات ہیں۔ یہ کہنے میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کہ پورا پرانا عہد نامہ یسوع مسیحا جو آئے گا کی کہانی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کی آسمانوں اور زمین کی تخلیق خدا کی بادشاہی کے لوگوں کے لیے تھی، جنہیں وہ آخر کار یسوع مسیح کے وسیلے سے بچائے گا، اور یہ کہ خدا کی بادشاہت کے لوگوں کو خدا کے پانی کے فیصلے سے فضل کی کشتی کے ذریعے بچایا جانا یسوع مسیح جو خدا ہے کا نجات بخش کام بھی ہے۔ ہمیں ابراہم، اسحاق، یعقوب اور یوسف اور موسیٰ اور یشوع پر رکنا نہیں چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ جس برکت کی بات اس نے ابراہم سے کی تھی وہ دنیا کی برکت نہیں بلکہ انجیل کی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ اسحاق کی زندگی میں ظاہر ہونے والی راست بازی اسحاق کی راست بازی نہیں تھی، بلکہ اس کی جو اسحاق کی مانند برے کی حیثیت سے حکم مانے گا۔ اور یوسف کی زندگی کے ذریعے ہم یسوع مسیح جو حقیقت میں آئے گا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ موسیٰ کے وسیلے سے نجات اختتام نہیں ہے، وہ کنعان جو یشوع کے سامنے ہے خدا کی راست بازی کی تکمیل نہیں ہے، اور جو آرام یشوع کے ذریعے دیا گیا تھا حقیقی آرام نہیں تھا۔ لہٰذا ہمیں بائبل کے مرکزی کردار یسوع مسیح کو ڈھونڈنے اور اس سے ملنے کے لیے موسیٰ کی کتابوں، تاریخ کی کتابوں اور شاعری اور انبیاء کی کتابوں سے آگے جانا ہوگا۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد یسوع نے شاگردوں کو جو اماؤس گئے بتایا، اور موسیٰ اور تمام انبیاء کے نوشتوں سے شروع کرتے ہوئے اس نے وضاحت کی کہ پرانے عہد نامہ کا سارا حصہ یسوع کے بارے میں تھا۔ اور آسمان پر دوبارہ جانے سے پہلے وہ اپنے شاگردوں کے سامنے ظاہر ہوا اور کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی تورات اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ عہد نامہ قدیم کو تاریخ جس کی ابتدا موسیٰ کی شریعت سے ہوتی ہے، زبور کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور آخر میں نبوتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جہاں بائبل کا تمام پرانا عہد نامہ یسوع مسیح کے بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن یہ سب سائے اور نقاشی ہیں۔ ہم نے ابھی تک حقیقت کو نہیں دیکھا، چنانچہ موسیٰ کی کتابوں، تاریخ کی کتابوں، شاعری اور نبیوں کی کتابوں سے شروع کرتے ہوئے جو لوگ اور واقعات آتے ہیں وہ مل کر یسوع مسیح کو تھوڑا تھوڑا ظاہر کرتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے یسوع مسیح جو حقیقت بن جاتا ہے ہر چیز کو ظاہر کرتے ہوئے اس زمین پر آئے گا۔ یہ سائے کے ساتھ کھیلنے کی طرح ہیں ان لوگوں کے لیے جو سائے کی حقیقت کو واضح طور پر جانتے ہیں۔ ایک تصویر کے ذریعے حقیقت کو دیکھنا مشکل نہیں ہے جو سائے کی حیثیت سے ظاہر ہوتی ہے، تاہم اس بات سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ سایہ کتنا واضح ہے اس شخص کے لیے جو حقیقت کو اس حقیقت سے صحیح طور پر ہم آہنگ کرنا نہیں جانتا۔ سائے کا مطلب جاننا بہت مشکل ہے۔ لہٰذا پولس رسول جس نے بہتر طور پر پرانے عہد نامہ کی تعلیم پائی تھی، لیکن وہ یسوع مسیح جو حقیقت کے طور پر آیا تھا پر یقین نہیں رکھتا تھا، دمشق کی راہ پر یسوع مسیح سے ملا اور اس کی آنکھوں سے چھلکوں جیسی کوئی چیز گری، اور جب اسے معلوم ہوا کہ یسوع مسیح ہی نجات دہندہ تھا اور مسیحا کی حقیقت کو پرانے عہد نامہ میں مشاہدہ کیا، تو اس نے فوراً ہی ہر عبادت خانہ میں یہ تبلیغ کی کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا تھا۔ لہٰذا اگرچہ ہم پرانے عہد نامہ کے ذریعے کھینچی گئی تصویروں کے ملاپ سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح جو انجیل کے ذریعے حقیقت بن جاتا ہے ملاقات کریں گے تو تب ہی ہم اس بات کا تعین کر پائیں گے کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں۔ آنے والے مسیحا کی شناخت۔ آنے والا مسیحا بالکل ایسے ہی کلام کے ساتھ آئے گا جس طرح خدا نے کلام کے ساتھ آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ وہ ابتدا سے پہلے ہی خدا کے ساتھ تھا، تخلیق سے پہلے ہی وہ موجود تھا، اور جب خدا نے زمین کی بنیاد رکھی تو وہ ایک تخلیق کار بن گیا اور ہر روز خدا کی خوشنودی بنا۔
وہ خدا کا لا تبدیل عہد اور ایک نیا عہد لے کر آئے گا، اور خدا ابراہیم کے ساتھ، موسیٰ اور اس کی قوم اور داؤد کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرے گا۔ ملک صدق کی طرح وہ صادق بادشاہ کے طور پر، امن کے شہزادے اور ایک حلیم بادشاہ کاہن کی حیثیت سے آئے گا۔ وہ ایک رہنما، نبی، نجات دہندہ اور موسیٰ جیسا کاہن ہے۔ ایوب کی مذہبی شخصیت کی طرح کامل اور راست باز، خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا، اور خدا کے بیٹے کی حیثیت سے وہ پاک مقام میں داخل ہونے کے لیے خیمے کے دروازے کے طور پر پاک مقام کو ڈھانپنے، بادشاہ، تکالیف اور پاکیزگی جیسی زندگی میں آئے گا۔ بطور ایمینویل، بطور خداوند ابن آدم کی حیثیت سے، بطور چرواہا، زندگی کے درخت، صادق شاخ، دیودار کی شاخ، اس چٹان کی طرح جس نے سب کچھ توڑ ڈالا، اور بطور حقیقی روشنی جو دنیا کو روشن کرے گی۔ تاہم وہ خادم کی حیثیت سے خیمے کے بیرونی حصہ کی طرح بغیر کسی عمدہ شکل و صورت یا قابل تعریف خوبصورتی کے آئے گا۔ لوگوں کی طرف سے حقیر اور مسترد قرار دیا جائے گا، اور حتیٰ کہ اگر اس نے بہت تکلیف اٹھائی اور حقیر سمجھا گیا تو بھی اس کی کچھ قدر نہیں ہوئی۔ نیز ہماری خطاؤں کے لیے گھائل ہوا، ہمارے گناہوں کے لیے کچلا گیا، ہماری سلامتی کے لیے سزا دی گئی، اور ہماری شفا کے لیے کوڑے کھائے۔ اس نے ہر ایک جو اپنی ہی راہوں میں بھٹک گئے کہ گناہوں کا بار اٹھایا، اور جب وہ ستایا گیا تب بھی اس نے اپنا منہ نہ کھولا، اور بھیڑ کی طرح جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، یا اس بھیڑ کی طرح جس کے بال کترے جائیں، اپنا منہ نہیں کھولے گا۔ آنے والے مسیحا کی پیدائش سے پہلے، اسحاق کی طرح اس کی پیدائش سے پہلے ہی پیشن گوئی کی جائے گی۔ پیدائش سے پہلے اس کا نام رکھا جائے گا، خدا کے ذریعے خدا کے پیغمبروں کی طرح بھیجا جائے گا، اور ربکا کی طرح بالکل مختلف ماحول میں رضاکارانہ طور پر جاتا ہے۔ وہ یوسف کی طرح سب سے بہترین جگہ ترک کرے گا، اور سب سے نچلی جگہ موت کی جگہ پر آئے گا، اور تمر کی طرح سب سے زیادہ برکت کا مقام چھوڑ کر نچلی سطح پر آئے گا۔ آنے والے مسیحا کی پیدائش، وہ ایک عورت کی نسل کے طور پر پیدا ہوگا، اسحاق کی طرح اکلوتا بیٹا، کنواری کے بطن سے، اور اسحاق اور یوسف کی طرح ناممکن حالتوں سے پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ یہودا کے قبیلے سے، یسی کی اولاد کے طور پر، داؤد کے تخت کے ساتھ، داؤد کی اولاد کے طور پر یہودا کی سرزمین بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ آنے والے مسیحا کی عوامی زندگی کی تیاری، اسے بچپن میں ہی ان شیرخوار بچوں کی طرح جنہیں موسیٰ کے دور میں مارا گیا مرنے کا خطرہ ہوگا، اور اسرائیل جنہیں یعقوب کے ذریعے مصر لے جایا گیا کی طرح مصر چلا جائے گا، اور مصر سے بنی اسرائیل جنہیں موسیٰ کے ذریعے مصر سے نکالا گیا تھا کی طرح نکل آیا۔ وہ بیابان میں بپتسمہ لے گا جیسے اسرائیل نے بیابان میں بحر کلزم کو عبور کرتے وقت بپتسمہ لیا تھا۔ جس طرح اسرائیل کی بیابان میں آزمائش ہوئی اور آزمایا گیا، اسی طرح آزمائش ہوگی اور آزمائے گئے، پھر بھی موسیٰ کی طرح دنیا کی طاقت اور عزت کو مسترد کرتا ہے۔ نوح، ابراہم اور یوسف کی طرح خدا کا مکمل طور پر فرمانبردار رہا، اسحاق اور یوسف کی طرح آسمانی باپ کی محبت حاصل کرتا ہے۔ آنے والے مسیحا کا کام، ہنوک کی طرح خدا کے ساتھ چل کر ابراہم کی طرح صداقت اور انصاف کی بادشاہی بنائی، اور جیسے ہر شخص آدم کے گناہ کی وجہ سے گنہگار ہوا، اسی طرح وہ پوری اطاعت کے ذریعے ہر ایک کو نجات دے گا۔ وہ بے خمیری روٹی، مصیبت کی روٹی، بیابان میں زندگی کی روٹی اور خیمے کی روٹی کے طور پر آئے گا، اور بیابان میں پانی، بیابان میں چٹان کی طرح آئے گا۔ وہ سرخ بچیا کی طرح ناپاکوں کو پاک کرے گا، اور خیمے کے دروازہ کی طرح وہ خدا تک جانے کا راستہ ہوگا، اور چوکھٹ کے بغیر ایک بہت بڑا دروازہ ہوگا لیکن ایک ہی راستہ ہوگا۔ وہ سردار کاہن ہوگا جو شریعت میں بے الزام ہے، اور اعلان کرے گا کہ گنہگاروں کا انصاف ہوا۔ یوسف کی طرح گناہ کی نشاندہی اور سرزنش کرتا ہے، اور نفرت اور حسد حاصل کرتا ہے، لیکن یہ ایوب کے دکھوں کی طرح یہ تکلیف بغیر کسی وجہ کے ہوگی۔ امثال کی حکمت کی طرح وہ کوچہ میں راستوں پر پکارے گا، اپنی آواز اٹھائے گا، چیخے گا اور چلائے گا، تمثیلوں میں بولے گا، اور اگر وہ خدا کے لوگ اور فرزند ہیں تو وہ مڑ جائیں گے، اور اگر نہیں تو وہ سننا یا پیچھے مڑنا نہیں چاہیں گے، اور حکمت کی تعلیم کو حقیر سمجھا جائے گا، اور حکمت کی ملامت قبول نہیں کی جائے گی۔ یوں آخر کار فیصلہ آئے گا، اور تبھی وہ حقیقی حکمت مسیحا یسوع مسیح کی تلاش کریں گے، لیکن آخر کار اپنے کاموں کا پھل کھائیں گے۔
یوسف کی طرح وہ خدمت کے دوران بھی خدا کے خادم کی حیثیت سے گناہ نہیں کرے گا، اور داؤد کی طرح کسی دوست کی دھوکہ بازی کے ذریعے یوسف کی طرح وہ غلاموں کی قیمت پر فروخت ہوگا، اس کے کپڑے تقسیم کیے جائیں گے اور ان پر کرہ ڈالا جائے گا، اور جھوٹے گواہوں کے الزامات کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا اور اس پر جھوٹا الزام لگایا جائے گا، اور جرم نہ کرنے کے باوجود اسے موت کے مقام پر بھیج دیا جائے گا، تاہم وہ رد کیے ہوئے پتھر کے ساتھ بدن کا سر بن جائے گا اور ابراہم اور ربکا کی طرح دشمن کے پھاٹک حاصل کرے گا۔ عہد نامہ قدیم میں اسرائیل کو خدا کی دلہن کے طور پر سمجھا جاتا ہے، اور اسرائیل کے لیے خدا کی محبت ایک اندھی، کامل اور مکمل محبت ہے، جیسے دھوپ کی جلی شولمیت سے سلیمان کی محبت۔ خدا کی نظر میں اسرائیل کتنا خوبصورت تھا کہ کوئی عیب نہیں تھا۔ اگرچہ اسرائیل اتنا خوبصورت اور کامل نہیں تھا، ان کے پاس گنہگاروں کے لیے خدا کا ڈھانپنے والا فضل تھا، جیسے سم اور یاف جنہوں نے پیچھے کو الٹے چل کر نوح کی برہنگی کو ڈھانپا۔ تاہم وہ صرف اسحاق کی طرح خدا باپ کے بھیجے ہوئے لوگوں کا خیر مقدم کرے گا۔ آنے والے مسیحا کے کفارہ کی وزارت، اس کی مذمت کی جائے گی جیسے ایوب کے دوستوں نے معصوم ایوب کی مذمت کی تھی، لیکن جیسے ایوب نے اپنے دوستوں کو معاف کیا اور ان کے لیے دعا کی، وہ ان کو معاف کرے گا اور ان کے لیے دعا کرے گا۔ اسحاق کی طرح وہ بھی اس لکڑی کو اٹھائے گا اور موت کے مقام تک جہاں وہ مرے گا چلا جائے گا، اور یوسف کی طرح موت کی جگہ پر 2 قیدیوں کے ساتھ ہوگا، اور یوسف ہی کی طرح وہ ایک گنہگار کی بحالی اور ایک قیدی کی موت دیکھے گا۔ وہ کھیت میں حابل کی طرح مارا جائے گا، اور بیابان میں عزازیل کے بکرے کی طرح وہ بیابان میں پیتل کے سانپ کی طرح لٹکے گا، اور جانوروں کے چمڑے کی طرح جسے خدا نے آدم اور حوا کو پہنایا، کھدی ہوئی لکڑی کے اوپر سونے کی طرح وہ گنہگاروں کی شرم کو موت کے وسیلے سے کفارہ دینے کے کام سے ڈھانپے گا۔ چونکہ وہ پیاسا تھا، اسے اندرائین اور سرکہ ملے گا، اس کے ہاتھ پاؤں کو چھیدا جائے گا، ملامت کا نشانہ بنے گا، خدا کی طرف سے اسے ترک کر دیا گیا، اس کی ہڈیاں نہیں توڑی جائیں گی، اور وہ گنہگار کی طرح لکڑی پر لٹکے گا، لیکن ساری رات نہیں لٹکا رہے گا۔ وہ برے کی قربانی بن گیا جو پوری سوختنی قربانی کی طرح پیش کیا گیا تھا۔ خدا کے چنے ہوئے فرزندوں کو گلے لگایا اور ان کی جگہ کشتی کی طرح خدا کے غضب کو پایا، اور اسے کفارہ کی مکمل قربانی کے طور پر پیش کیا جائے گا، بالکل اسی طرح جیسے پیتل کے مذبح پر لوگوں کے گناہوں کے لیے خطا کی قربانی دی جاتی تھی، فسح کے برہ کی طرح جس کا خون لوگوں کے گناہوں کے لیے بہایا جاتا، خون بہا کر وہ زندگی کی علامت ہوگا۔ وہ گنہگاروں کو جو خدا کے انصاف کے سامنے کھڑے ہیں کفارہ کے مقام کی طرح خدا کے قہر سے بچائے گا، اور جس طرح پناہ کے شہر میں چھپا ہوا ایک گنہگار سردار کاہن کی موت کے ذریعے آزادی حاصل کرتا ہے، اسی طرح وہ خدا کے لوگوں کو مر کر آزاد کرے گا۔ وہ ان لوگوں کے مابین جو یہودا کی طرح مارنا چاہتے تھے اور ان لوگوں کے درمیان جو مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رکھتے تھے ثالث بن گیا، اور کفارہ کے دن پیش کردہ بکروں کی طرح وہ گناہ کی قربانی بن جائے گا اور اپنے خون سے لوگوں کے گناہوں کو برداشت کرے گا، اور آخر کار وہ خدا سے روح کے لیے دعا کرے گا۔ آنے والے مسیحا کی موت، اسحاق اور یوسف کی طرح وہ یونا نبی کی طرح موت کی جگہ پر رہے گا، اور شریروں کے ساتھ مرنے کے بعد قبر میں وہ دولت مندوں کے ساتھ ہوگا۔ آنے والے مسیحا کا جی اٹھنا، اور بن اسرائیل کی طرح جو بحر کلزم سے نکلے تھے پہلے پھل کی عید پر وہ جی اٹھا، اور برکتوں کی طرح جو ابراہم اور یعقوب کو ملی اور یوسف کی زندگی کے ذریعے نازل کردہ برکت کے چینل کی طرح وہ تمام اقوام کو ابدی زندگی کے ساتھ بابرکت بنائے گا۔ آنے والے مسیحا کا صعود فرمانا، ہنوح کی طرح وہ موت کو دیکھے بغیر آسمان پر چلا گیا، اور یوسف کی طرح انتہائی نچلے اور ملاؤن مقام سے سب سے زیادہ معزز مقام پر گیا۔ مردکی کی طرح ایک بدن میں عزت اور پیار پاتے ہوئے وہ موت کے لمحے سے بادشاہ سے اگلے درجہ پر بحال ہو جائے گا، اور جس طرح ایوب جو مشرق کے سب سے عظیم اشخاص میں سے ایک تھا لعنت کی حالت میں چلا گیا لیکن دوہری برکات سے بحال ہوا، وہ سب کچھ بحال کرے گا اور خدا کے دہنے ہاتھ بیٹھے گا، اور اسی طرح آخرکار پینتیکوست کے موقع پر خدا مسیح کی روح بھیجے گا۔ آنے والے مسیحا کی آمد ثانی، خدا کے لوگ مسیحا کی دوسرے آمد کی خواہش کریں گے۔ وہ نرسنگوں کی عید پر نرسنگے کی آواز کے ساتھ لوٹ کر خدا کے لوگوں کی محنت کا خاتمہ کرے گا، اور 1 سال کے لیے لوگوں کے سارے گناہ معاف کیے جانے کی طرح، اور ہمیشہ کے لیے خدا کے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے بعد جس طرح اناج جمع کرنے کی عید کے موقع پر فصلیں کاٹی جاتی ہیں
اور اناج محفوظ کیا جاتا ہے، وہ خدا کے لوگوں کو خدا کی بادشاہی میں آرام دے گا۔ عہد نامہ قدیم کے طویل سفر کے ذریعے ہم نے بجائے ان کی تاریخ میں رہنے اور نہ ہی ان کے ذاتی سفر کے طور پر اسے ختم کرتے ہوئے یسوع مسیحا جو آخر کار بنی اسرائیل کی زندگیوں، تاریخوں اور بار بار آنے والے واقعات سے گزرے گا کی تصویر کھینچنے کی کوشش کی۔ اگرچہ مسیحا یسوع مسیح کی پیدائش کے آغاز سے ہی انکشاف ہوا ہے، پر جیسے ہی ہم ایک ایک کر کے پرانے عہد نامہ کے اختتام پر پہنچے تو ہم نے اس کی صورت کو کچھ اور واضح طور پر دیکھا۔ اب ہم یسوع مسیحا کی حقیقت سے ملنے کے لیے نئے عہد نامہ کی طرف گامزن ہیں جو اس مظہر سے آگے آئے گا۔ ہم اناجیل کی 4 کتابوں کی طرف جائیں گے۔ خدا کی تخلیق کے وقت پہلے ہی سے مسیحا یسوع مسیح جو صلیب پر تھا اور خدا کے دائیں ہاتھ تخت پر بیٹھا تھا، وہی کہانی ایک طویل عرصے سے حقیقت کی حیثیت سے مسیحا کے آنے کا انتظار کرنے کے لیے ایک ایسی کہانی جو اس حقیقت کو دیکھنے اور ملنے کے لیے صبر کے ساتھ برداشت کر چکی ہے۔ اب یسوع مسیح جو اس حقیقت کے طور پر آئے گا، ملنے کے لیے نئے عہد نامے تک جاری رہے گی۔